السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے پیر سے چپل اور جوتے نکالیں، بابرکت بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات اپنے چپل نکالی تھی، مختصر شمع کو پاک کے نگرانی میں کی اجازت سے سماعت کریں۔ جمال محمد کی جلوہ گری ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ جمال محمد کی جلوہ گری ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ نبی کے کرم کی نبی کی بدولت یہ سب روشنی ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ گلے آرزو آج کھلنے لگا ہے، مرادوں کا گلشن مہکنے لگا ہے۔ نبی کے کرم کی ہوا چل رہی ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ نبی کی بدولت یہ سب روشنی ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ خدا کی عطا ہے وسیلہ نبی کا، حقیقت میں ہے آسرا زندگی کا۔ محمد کی نسبت بڑے کام کی ہے، یہاں بھی وہاں بھی
ادھر بھی ادھر بھی. ہمارے اخبر صاحب کا حکم ہے دو شعر. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں نہائے ہوئے دو جہاں، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، جس کو دیکھو وہی آج مطلوب ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. صدر محترم کی پسندیدہ نعت حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی آن کے جن شعر سماعت کرے اختتام پر. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم. یہاں نور کی بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے.
یہاں نور کی بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے، میلاد کا جلسہ ہے، سالانہ محمد۔ نعت شریف کے بعد مولانا مفضل صاحب سے ادب الالتماس ہے اس مقدس جلسے کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغرر الميامين۔ یہاں تشریف فرما علماء کرام، زعماء ملت، معزز اراکین اسمبلی و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ہمارے روحانی پیشوا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر عزت مآب ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین صاحب کی جانب سے اور ان کے تمام پیروکار بوہرا برادران کی جانب سے عید اللہ اکبر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت جلد سے جلد سرفراز کرے، آمین۔ حاضرین کرام اور سامعین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروئے زمین تشریف آوری کا دن بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اور بالعموم تمام عالم کے لیے باعث سعادت ہے۔ آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں اپنی طوال رسائی و خوش بختی کی خوشی بھی منا رہے ہیں۔ میلاد میمون کے اس بابرکت موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے ارشاد ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذکر سے جوڑ کر رفعت کا اعلیٰ مقام عنایت فرمایا ہے۔ کلمۃ الشہادت میں اللہ سبحانہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کو لازم قرار دیا گیا۔ مشرقین و مغربین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہر آن اور ہر پل اذان میں کلمۃ الشہادت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی خوشبو سے فضا مہکتی نہ ہو۔ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی روح روا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاک پیدا ہی نہیں کرتا۔ گویا عالم کی تخلیق کی غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حقیقتاً دین اسلام فطرت کا ہی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی خاطر اللہ سبحانہ رب العزت نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کردار و گفتار کی کبھی والشمس، کبھی والقمر، کبھی والنجم، کبھی واللیل تو کبھی والنہار کے اوصاف 27 کی ہے۔
سامعین کرام، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان اور افلاک کی خلقت میں کہیں بھی کوئی خامی یا کمی نہیں رکھی ہے، جس کو جہاں پر نصب کرنا ہے اسے وہاں پر ہی نصب فرمایا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شریعت وضع کرنے میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی قصر باقی نہیں رکھی۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے فطرت کے مقتضا مطابق ایسی با کمال اور خوبی دار شریعت کی رچنا فرمائی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے انسان دین و دنیا دونوں کی نعمتوں سے بھرپور فوائد حاصل کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، دین اور دنیا کی نعمتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی عظیم نعمت عطا فرمائی، جو دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ ایک لفظ میں انسان کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دیتا ہے، انسان کو زمین سے آسمانی بنا دیتا ہے، ناری سے نورانی بنا دیتا ہے، اور یہ نور کلمہ گو کے چہرے پر عیاناً نظر آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، شریعت وضع کرنے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھرپور فوائد بھی حاصل ہو سکے۔ یہی دین اسلام کی خوبی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرآن مجید اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے ذریعے وہ روحانی عالم کا افضل اور اعلیٰ علم عطا فرمانا ہے، جس کا طلب کرنا آپ نے ہر مسلم اور مسلمہ پر فرض فرمایا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ فرما کر ہر مسلم مرد اور مسلمہ عورت کو تحصیل علم کا اعلیٰ درس بھی عطا فرمایا، اور ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرما کر اس بات پر ضبط مہر لگا دی کہ قرآن کریم علم کا وہ بے کنار دریا ہے جس میں دین و دنیا کے تمام علوم سمائے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پنجگانہ نماز جو مومن کے لیے معراج کا سبب ہے اور تمام عبادت میں بنیادی مقام رکھتی ہے، آخرت کے توشے کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کے بے شمار فوائد بھی میسر کرتی ہے۔ اختصار میں قابل ذکر نمازی کو وقت کی قدر اور اس کی پابندی، خود مختار ہو کر دنیا کے تمام مشاغل سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنا، نماز کے لیے جسم کی اور کپڑوں کی طہارت نمازی کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نماز میں قیام و قعود اور سجود میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا بنتا ہے۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت شفاء کلی اور اللہ تعالیٰ کی نظرات حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ بھی ہے، اور نماز فحش اور منکرات سے دور رکھنے کا سبب بھی ہے۔ ہر دو نماز کے درمیان جو چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے کی بدولت معاف کیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، نماز کی عظمت فضیلت اس واقعے سے عیان ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت میں تیر و تلوار کے سائے میں با جماعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے فریضے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ دونوں فرائض ایک مسلمان کو آخرت کے اجر کے ساتھ سیلف ڈیپینڈنٹ رہ کر تجارت کرتے ہوئے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی طرف بھی راغب کرتے ہیں۔ خاصتاً کاروبار کو ترک کرتے ہوئے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا اور اس کے بعد اللہ کے فضل کو طلب کرنا عقل حلال طلب کرنے کی طرف دعوت کرتا ہے۔ شہر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی عبادت جہاں فرائض کی تکمیل کا ایک حصہ ہے، وہاں مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھنا انسان کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا
طبیب روحانی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہترین نسخہ عنایت فرمایا. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم احسان یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں قدم قدم پر اللہ سبحانہ کی ذکر سے وابستہ رکھنے کے لیے بہت ہی نادر تصابیح عنایت فرمائی ہے. مثلا بسم اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، اور بے شمار نورانی کلمات ہیں جن کا یہ کم وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. آخر میں عرض کرتا چلوں کہ کلمہ گو کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ کا برکت کا کلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا عظیم تحفہ عنایت فرمایا، جس میں سلامتی کے عہد کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایسی دعا ہے جس میں اللہ سبحانہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے اور ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری کا عہد بھی ہے. یہ نادر سلام ہی آپس میں اتحاد اور اتفاق کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے. سامعین کرام، جس طرح سے سلام اتحاد کا پیغام دے رہا ہے، اسی طرح سے دارالسلام کے پلیٹ فارم سے عالی جناب المحترم اسد الدین اویسی صاحب اتحاد اور اتفاق کی ندا دیتے چلے آ رہے ہیں. ملت اسلامیہ کے لیے آپ گراں قدر سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، آپ کی قوت گویائی میں برکت عطا کرے. آخر میں اللہ سبحانہ کے نزدیک یہ دعا ہے کہ ہمیں شریعت محمدیہ پر مزید استحکام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شہر، ہمارے ملک اور تمام عالم میں امن و امان کو بحال رکھے، ہمیں اخوت و اتحاد سے خیر امت اخرجت للناس کی اعلیٰ مثال قائم کرنے کی نیک توفیق عطا کرے. آمین والحمد للہ رب العالمین. مولانا سید شاہ قاری صاحب سے مخاطب کرنے کی سعادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی سیدنا. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے. عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے. عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے.
شہ نشیب تشریف فرما حضرت مولانا سید احمد پاشا قاضی صاحب معزز رکن اسمبلی و متمدن عمومی کلی مجلس اتحاد المسلمین الحاج ممتاز احمد خان صاحب معزز رکن اسمبلی شہ نشیب تشریف فرما علماء کرام مشاہد نظام میرے عزیز اور بزرگوں اور آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین، آپ تمام حضرات اس اچھی طرح واقف ہے کہ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام شب میلاد مصطفیٰ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وسط عقیدت و احترام منایا جاتا رہا ہے، لیکن کووڈ-19 سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے جو فضا ہے اس کی وجہ سے اس جلسے کو آن لائن اہتمام کیا گیا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق ایک دو احادیث رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ لوگوں، انبیاء کا ذکر قسم کی عبادت، صالحین کا ذکر کفارہ ہے تمہارے گناہوں کا، موت کا ذکر صدقہ ہے، اور یاد کرنا اپنی خبر کو نزدیک کرتا ہے تم کو جنت سے۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی تفصیلات میں جاؤں تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پہلی بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ لوگوں، انبیاء کا ذکر قسم کی عبادت ایک قسم کی عبادت ٹھہرا۔ سردار انبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء مرتبہ ہوگا۔ کسی نے بڑے عاشقانہ انداز میں کہا کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی، تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ ہم غلاموں کی قسمت میں پروردگار عالم نے وہ سعادتیں تو نہیں لکھی تھی کہ اب ظاہری آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز ادا کرتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کی سعادت حاصل کرتے۔ یہ قسمت پروردگار عالم نے ہم غلاموں کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ میری دعا و تمنا ہے، ہر غلام محمد کی دعا و تمنا ہونا چاہیے کہ اس ذکر رسول کے صدقہ طفیل میں اگر خواب ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے، زندگی کی معراج ہو جائے گی کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار اللہ تعالیٰ کے مکان سے میرے آقا گزر رہے تھے تو حضرت عباس اللہ تعالیٰ کے مکان میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اللہ تعالیٰ کے مکان میں داخل ہوتے ہیں اور میرے کہ چچا جان یہ کیا ہو رہا ہے، چچا جان یہ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، لیکن حضرت عباس اللہ تعالیٰ کا آداب رسول، محبت رسول ملاحظہ فرمائیے۔ کسی نے پوچھا حضرت عباس اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار، آپ بڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑے تو سرکار، بڑے تو سرکار ہے، بڑائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن میری عمر صرف 2 سال زیادہ۔ حقیقی چچا حضرت عباس اللہ تعالیٰ سے میرے آقا نے پوچھا کہ چچا جان یہ کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نوجوان صحابہ، یہ نوجوان صحابہ ہے، ان کو آپ کے ولادت کے واقعات سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ کے ولادت کے واقعات سنا۔ تو میرے آقا اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں بلکہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو سننے اور سنانے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، سننے اور سنانے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا فرماتا ہوں؟ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات سنے اور سنائے جا رہے تھے، سرکار کی سیرت کی باتیں سنی اور سنائی جا رہی تھی۔ یہاں پر بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آن لائن منایا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجیے نبی محترم ہمارے کہ تم کو جو اللہ کا فضل ملا ہے، اللہ کی جو رحمت ملی ہے، اس اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرو،
تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کا سب سے بڑا فضل کون سا، سب سے بڑی رحمت کون سی؟ یقیناً پروردگار عالم کے تمام افضال ہیں، جس میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، جس میں انسان ہے، فرشتے اور ملائکہ، ان تمام افضال میں پروردگار عالم کا سب سے بڑا فضل کون سا، سب سے بڑی رحمت کون سی؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ پروردگار عالم کا سب سے بڑا فضل آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور سب سے بڑی رحمت آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود سے صفات۔ بھائی میں نہیں کہتا، میں کہوں تو لوگ مانے یا نہ مانے، خود بھی قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی محترم ہمارے، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ تو پروردگار عالم کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود سے صفات، اور قرآن مجید کے اس حکم سے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ تم کو جو اللہ کا فضل ملا ہے، اللہ کی جو رحمت ملی ہے، اس اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی اور مسرت فرحت کا اظہار کرو، اور بہتر ہے تمام چیزوں سے جو تم جمع کر کے رکھتے۔ تو قرآن مجید کے اس حکم سے ہر مسلمان پر عید میلاد النبی منانا ضروری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو عیدیں، یقیناً میں بھی مانتا ہوں کہ دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید اضحیٰ، یقیناً میں مانتا ہوں، لیکن میرا سوال ہے کہ ہمیں عید الفطر ملی تو کس کے صدقہ طفیل میں، ہمیں عید اضحیٰ ملی تو کس کے صدقہ طفیل میں، ہمیں دین اسلام جیسا دین حق عطا کیا گیا تو کس کے صدقہ طفیل میں، ہمیں قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب عطا کی گئی تو کس کے صدقہ طفیل میں، ہمیں رمضان مبارک جیسا برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہم کو عطا کیا گیا تو کس کے صدقہ طفیل میں، ہمیں شب قدر جیسی رات عطا کی گئی تو کس کے صدقہ طفیل میں، اور ہم غلاموں کو پروردگار عالم نے قرآن میں نسو خیر امت کے خطاب سے سرفراز، خیر امت کے خطاب سے سرفراز فرمایا، کیونکہ اس امت کو نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس واسطے اس امت کو خیر امت کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ صدقہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے علماء کرام عید میلاد النبی کو عید الاعیاد ہے، یعنی عیدوں کی عید کہتے ہیں۔ یقیناً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیے، یقیناً منائیے، لیکن اپنی اس عید کی خوشیوں میں حالیہ بارش میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کیجئے، ان کو بھی شامل کیجئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً منائیے۔ میرے آقا اسی ماہ مبارک کی 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ طلوع فجر کے وقت بی بی آمنہ کے بدن سے ظہور فرما کر اپنے نور سے جیسے ساری کائنات کو منور فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں رسول اللہ کچھ آپ اپنا حال بیان کریں، کچھ آپ اپنی کیفیت بیان فرمائیے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں اپنے جد ابراہیم کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور میری ماں کا خواب ہوں۔ جب میں پیٹ میں تھا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے تعلق سے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا، ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً رکھتے ہوئے آپ سے رخصت جاؤں گا۔ پہلی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں میں اپنے جد ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں تفصیل سے آئی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بحکم خداوندی حرم کعبہ کی تعمیر جدید کے بعد صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ میری آل میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گی، لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرمایا۔ آپ کے اور میرے آقا آل ابراہیم و آل اسماعیل میں سے ہے۔ اور دوسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی قرآن میں تفصیل سے آئی ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ لوگوں مجھے کیوں ستاتے ہو، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، میں تو بشارتیں سنانے آیا ہوں، خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ دیکھو میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام کیا ہوگا، جن کا نام احمد ہو۔ تو قرآن میں نام احمد بھی آیا،
محمد بھی آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محمدین کے بشارت سنائی تھی. میرے آقا نے اور تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ جیسو میں جب پیٹ میں تھا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. بھائی میرا ایمان عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انکساری سے کہا تھا کہ شام کے محل روشن ہو گئے. نہ صرف شام کے محل روشن ہو گئے بلکہ ساری کائنات میرے آقا کے نور سے منور ہو گئی. آج بھی منور ہے اور تا قیامت منور رہے گی. یہ نور پھیلتا ہی جا رہا ہے, پھیلتا ہی جاتا رہے گا. بیوی آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ایک ایک مہینہ گزرتے جاتا, ایک ایک پیغمبر آتے جاتے, خوشخبری سناتے جاتے, بشارتیں سناتے جاتے کہ اے آمنہ مبارک ہو, اے آمنہ مبارک ہو تمہیں, تم ایسے صحابزادے کی حاملہ ہوئی ہو جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو انہی کے نام کے چرچے ہوں گے, انہی کے نام کے جھنڈے ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک انہی کے نام کا چرچا ہوگا, انہی کے نام کے جھنڈے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں جو بشارتیں انبیاء کرام نے سنائی تھی, جو خواب بیوی آمنہ نے دیکھا تھا, جو خواب دادا عبد المطلب نے دیکھا تھا, آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورا ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں, کوئی شہر ایسا نہیں, کوئی قبضہ ایسا نہیں, کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں پر غلامان محمدی نہ ہو. یہ نور پھیلتا ہی جا رہا. میرے آقا کو ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام کی امتیں مجھے خواب میں بتلائی. اور یہاں پر ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کا خواب بھی وہی کا درجہ رکھتا ہے, انبیاء کا خواب بھی وہی کا درجہ رکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو بلکہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, خواب میں بتلایا گیا کہ اپنے لفظ جگر اپنے نور نظر کو اپنے جیسو ہاتھ سے ڈبا کریں. تو انبیاء کا خواب بھی وہی کا درجہ رکھتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ انبیاء کرام کی امتیں مجھے خواب میں بتلائی گئی. میں دیکھتا کہ لوگ ہیں, باسمتی کے پیچھے چلنے والے 10 لوگ ہیں, باسمتی کے پیچھے چلنے والے 100 200 1000 کی تعداد ہے, لیکن لوگوں کی ایک دم سے بھیڑ نظر, اجتماع نظر ہوگی. تو خطاب باریہ دلواتا ہے کہ یہ آپ کی امت نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اور لوگوں کا اجتماع نظر آئے, اور لوگوں کی بھیڑ نظر آئی, تو میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی. کتاب باریہ نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی. وہاں پر کتاب باریہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب ذرا اس جانب نظر اٹھا کر دیکھیں. اس جانب نظر اٹھا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک انسانی سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے, غلام محمد نظر آتے ہیں. تو وہاں پر کتاب باریہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب یہ آپ کی امت, یہ آپ کی امت ہے. اور یہ خواب آج اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو رہا ہے. اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. آج دنیا کے ہر کونے میں اسلام پھیل چکا ہے. امریکہ ہو, رشیا ہو, برٹین ہو, جرمنی ہو, ڈنمارک ہو یا فرانس ہو, یہ لوگ اسلام کے پھیلنے سے خوف زدہ, اسلام کے پھیلنے سے جیسا خوف زدہ ہو کر جیسا اسلام اور مسلمانوں پر اور بانی اسلام پر جیسا تنقیدیں کرتے ہیں. ان حالات سے ہمیں مایوس ہونا نہیں, ان حالات سے ہمیں نا امید ہونا نہیں ہے. ان حالات کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اسلام رکنے والا مذہب نہیں ہے بلکہ پھیلنے والا مذہب ہے, اور پھیلتا ہی جاتا رہے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو ان جلسوں کو اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بناتے ہوئے, جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے. اور آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت ایک سچے اور پکے مسلمان کے بسر کرے, جس کو ماہر الخالدین نے کہا کہ میں کچھ شان سے گزرا سر مشرق, میں کچھ شان سے گزرا سر
شور اٹھا کے محمد کا غلام یہ غلام محمد روز محشر گزر رہا تھا، پکارا ہو رہا تھا، دیکھو آ رہا ہے غلام محمد آ رہا ہے، یہ غلام محمد کی یہ شان ہے۔ تو آج 160 کروڑ سے زیادہ غلامان محمدی اس روئے زمین پر رکھتے ہیں، اور ہماری کیا شان ہونی چاہیے اور کیا شان ہے اس کا فیصلہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان بیان کی جا سکتی ہے کہ تو نشان میں نشان ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک صحابی رسول، بڑے غریب صحابی رسول تھے، مخلص صحابی رسول تھے، محنت مزدوری کرتے ہیں تو گھر میں جیسا چولہا سلگتا ورنہ فاقے کی نوبت آئی۔ ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ سرکار کے پاس جیسا لوگ جیسا تحفے لے کے جاتے نظر لے کے جاتے ہیں، میرے پاس بھی جیسا دولت آئی تو میں بھی جیسا سرکار کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا۔ تو وقت پیسہ آ جاتا ہے، میرے پاس جیسا کچھ دولت آتی ہے تو بازار سے جیسا انگور کا گوشہ لے کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو سرکار جیسا اس انگور کے گوشے میں سے ایک لیتے، دو لیتے، چار لیتے، پورے کا پورا انگور کا گوشہ سرکار تناول فرما خود کھا لیتے ہیں۔ یہ صحابی رسول، غریب صحابی رسول کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ کس فیاضی کے ساتھ سرکار وسلم نے مجھ پہ نظر کرم فرمائی کہ پورے کا پورا تحفہ سرکار وسلم نے۔ تو بہرحال وہ صحابی رسول جب جاتے ہیں تو صحابہ کرام سرکار وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک نیا عمل ہم نے آپ سے سرزد ہوتے ہوئے دیکھا کہ جیسے آپ کے پاس کوئی بھی تحفہ آتا، انگور کا یا کھجور کا کوئی چیز اور آتی تو آپ اس میں سے ایک لیتے، دو لیتے یا چار لیتے، اس کے بعد ہماری طرف بھی بڑھا لیتے، ہم بھی لیتے جاتے، ایک ایک لیتے جاتے، آگے بڑھاتے جاتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ پورے کا پورا انگور کا گوشہ آپ نے تناول فرما لیا۔ کیا واقعی یا رسول اللہ انگور اتنے میٹھے تھے، انگور اتنے میٹھے تھے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں انگور میٹھے نہیں بلکہ کھٹے تھے، میٹھے نہیں بلکہ کھٹے تھے۔ میں نے انگور کا گوشہ تمہاری طرف اس واسطے نہیں بڑھایا، اگر تم انگور کھا لیتے تو انگور کی کھٹاس تمہارے چہرے سے ظاہر ہو جاتی، انگور کی کھٹاس تمہارے چہرے سے ظاہر ہو جاتی، اس کا دل توڑ جاتا، اس کا دل نہ توڑے، اس واسطے میں نے پورا انگور کا گوشہ۔ یہ سرکار وسلم کے تعلیمات۔ آج ہم کو جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کا جیسا دل توڑ، کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ تو لوگوں کی تو بات اور ہے بھائی، ہم اپنوں کا کتنا دل توڑتے ہیں، اپنے گھر والوں کا کتنا دل توڑتے ہیں، اپنے والدین کا کتنا دل توڑتے ہیں۔ یہ تعلیمات سرکار وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی جیسے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی خامی نکالا نہیں جا سکتا۔ آج بڑے بڑے فلاسفر دانشور اس بات پر متفق ہے کہ سرکار وسلم کی تعلیمات سے انسانیت کی تکمیل، انسانیت کی تکمیل ہوئی۔ اس واسطے سرکار وسلم کو محسن انسانیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن جیسو حالیہ عرصے میں جیسو قرآن پر، صاحب قرآن کی سیرت پر جیسو تنقید کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات سے ہم مایوس نا امید نہیں ہونا ہے، ہم کو ان حالات سے جیسو ڈٹ کر جیسو مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی سیرت کو، اپنی زندگیوں کو بحیثیت ایک سچے اور پکے اور ایک غلام محمد کے صورت میں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے والے سننے والوں کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، آج دنیا انسانیت جس وبا میں مبتلا ہے، اے باری تعالیٰ کورونا وائرس کی بیماری کو اپنے قدرت کاملہ سے دور فرما، اپنے قدرت کاملہ سے دور فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے، اے باری تعالیٰ اس وبا کو اپنے قدرت کاملہ سے دور فرما۔ اے باری تعالیٰ انسانیت پر رحم فرما، اے باری تعالیٰ انسانیت پر رحم فرما، اے باری تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول فرما، یہ رحمتوں والا نہیں جائے، اپنے حبیب کے صدقے تو پر ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب مبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شانشین پر تشریف فرما علماء کرام، معزز حضرات، معزز رکن اسمبلی اور معزز رکن بلدیہ، MLA صاحبان، MLC صاحب اور ناظرین کرام جو جہاں پر بیٹھ کر مجھے سن رہا ہے، آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ کن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، لیکن ہم نے یہ بتایا کسی طرح سے بھی مصطفیٰ کا ذکر رک نہیں سکتا۔ خواہ انسان ایک مقام پر جمع ہونے نہ پائے، پھر بھی انسان جو ہے مسلمان مومن جو انسانیت رکھتا ہے، وہ ہر مقام پر اپنے ہی مکانوں میں بیٹھ کر مگر ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے اور اپنی خوشی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کیسا تعلق ہے مصطفیٰ سے، اور اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہمارے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو رکھا اور بہت عظیم کام کے لیے ہمارے اس نبی کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آیتوں کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاک کرنا، خلق کو متحیر کرنا، خیالات میں انسان کے جو زنگ آ گیا تھا وہ زنگاروں ذہنوں کو صاف کرنا، نفسوں کی پاکیزگی کرنا اور حکمت کی باتیں کرنا اور انہیں آخرت یعنی جنت اور جہنم، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا وہ ہنر سکھائے اور ان کے خلق کو نور سے منور فرما دے۔ تو آپ کی زندگی ایک معجزہ ہے، ساری انسانیت کے لیے آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت خالق کیسے تھے کہ بچوں کو دفن کیا جاتا تھا، جہالت عروج پر تھی، ہر طرف اتنا جہل تھا کہ انسان کو تھے لیکن وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے، انسان کا چہرہ تھا لیکن وہ جانور کے مماثل تھے۔ ایک اونٹ پر کئی سال تک جنگ ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلے آپس میں لڑ بیٹھتے، نکاح نہیں تھا، قبضہ کر کر حملہ کر کر جاتے، وہاں سے عورتوں کو لے کر لاتے، کنیز بناتے، اسی طرح سے نسل پھیل رہی تھی، جہالت ہی جہالت تھی، ظلم ظلم تھا، اور ایسے میں آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ رحمت ایسی کہ جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں یہ آپ کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت نے کائنات کو ایک ایسا موڑ دیا، زخم کو بدل دیا، تربیتوں کو بدل دیا، انسان کے خلق کو منور کر دیا، ان کو تعلیم دے کے بتایا کہ حقیقت میں انسانیت کیسے ہے اور دنیا سے جانا تو ایک
سیدنا آپ کو سزایا گیا، کسی اور بھائی کو نہیں سزایا. آپ نے تمہارے وقت کبھی نہیں فرمائی اور اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا. اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. آج یہ کائنات یہ خصوصاً اس میدان کا رک کر تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کر کر جو مقصد حیات رسالت ہم سے چاہتی تھی، یعنی وہ اطاعت خدا رضا الہی میں انسان زندہ رہے. یعنی مکمل حیات رضائے پروردگار کے لیے، اور جو شریعت کا نظام مصطفیٰ نے بھیجا تھا ہم تک پہنچایا ہے، اس پر عملاً زندگی کو گزارنا. اور قرآن کی تعلیم میں یعنی اپنے آپ کو قرآن سے منسلک آیت اس کا ترجمہ کرنا. نہیں ہے تو پھر انسان کی انسانیت مر جاتا ہے. اگر محبت نہ ہو ختم ہو جاتا ہے. جب احساس ختم ہو جاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی احساس ہو تو بھوک کا بھی احساس ہوگا. انکساری سے زندگی سوشل کانٹیکٹ کا نام ہے. معاشرہ صرف میں اور میری اولاد کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت سے ایک ایسا گلدستہ ہے. جو کوئی پریشان کرے، پڑوسی کے گھر میں کو بجھائے. اگر کوئی پریشان ہے دوسرا بھائی تو اپنی اسی کا نام انسانیت ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو جھکانا ہے. محبتوں کا مرکز تھے مصطفیٰ، آپ نے تعلیم دی ہے. محبت آپ دیکھیں کہ ادھر یوسف علیہ السلام جب اب بادشاہ بنے، راستے سے گزر رہے ہیں، بوڑھی ہو چکی ہے اور غربت کا عالم ہے کہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہے. یوسف گزرتے جاتے، رک جاتے، رک کر کہا کہ زلیخا تیرا کیا حال ہو گیا؟ تو نے کیوں کیا تھا؟ تو نے کیوں مجھ پر یہ الزام لگایا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یوسف میں کیا کروں کہ آپ اتنے حسین، اتنے خوبصورت کہ میں اپنے خوابوں میں نہیں تھی. تو آپ نے کہا کہ تو میرے حسن کو دیکھ کر تیرا یہ حال ہو گیا. آنے والا وقت ایسا ہوگا، ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کا حسن میرے حسن سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہوگا. جب تیرا یہ تو اس زمانے میں ہوتی تو تیرا کیا حال ہوتا. ایک مرتبہ رک گئی اور مسکرا کے کہنے لگی کہ ہاں، حقیقت میں جو آنے والے نبی احمد ہے بہت ہی حسین ہے. اسی وقت اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا، کہا کہ یوسف زلیخا سچ کہہ رہی ہے. تم نے جیسے اس کے دل میں وہ اٹوٹ محبت پیدا ہو گئی ہے، اور واپس لوٹاتے ہیں لمحات میں. زلیخا جو ضعیف بوڑھی ہو چکی تھی، جب بتایا اللہ نے جو مصطفیٰ کی محبت کو دل میں رکھتا ہے، اللہ اسے یہاں بھی جوان رکھتا ہے اور اسے وہاں بھی جو اوپر جائے گا جنت میں بھی جوان رکھتا ہے. یہ بلندی ہے، یہ رفعت ہے. مصطفیٰ کی حقیقت تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. ہمارے پاس لغت میں الفاظ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے خیالات کو الفاظ کے ذریعے پہنچاتے ہیں. محمد وہ ہے کہ جو الفاظ سے بالاتر ہے. کوئی لغت میں وہ لفظ نہیں ہے مکمل طور پر آپ کی پاکیزگی، آپ کی پروردگار کہہ رہا ہے. ہم نے وہاں پر بھی نازل کیا ہے کہ
کتابوں کو اس سے پہلے بھی، لیکن اور کتابوں کو لے جانا پڑا. موسیٰ آئے آ کر کتاب کو لیا، موسیٰ نے آ کر کتاب کو لیا، لینے کے لیے داؤد کو آنا پڑا. لیکن اے مصطفیٰ، آپ کی منزلت، آپ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ آپ کو آنا نہیں، وہاں پر ہم کتاب کو نازل کریں گے. آپ گھر میں ہوں گے، آیت وہاں پر آئے گی، آپ مسجد میں ہوں گے، آیت وہاں پر آئے گی. یعنی یہ بتا رہا ہے خدا کہ اے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے میرا قرآن ہے تو اس کا میں نزول کرنا چاہوں گا. مصطفیٰ کا مقام، جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، یہ جو آج قرآن ہے، جو آج الفاظ میں قرآن نہیں ہے، اصل قرآن اللہ کے لدن میں، وہاں پر وہ نور کی شکل میں ہے، اس طرح نہیں ہے. اب وہاں پر الفاظ نہیں، وہ نور ہے، لیکن انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اس نور کو دیکھ سکے، اس نور کو سما سکے. اسی لیے تو اللہ کے قرآن کو مکمل طور پر نازل کر دیتے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو پھر یہ قرآن کو کیسے نازل کیا؟ اللہ نے اس میں الفاظ کا لبادہ اوڑھ کر اس نور کو ایک نقاب میں رکھ کر نازل کیا تاکہ تحمل ہو سکے، برداشت کر سکے. بس یہی مصطفیٰ، بس یہی مثال پلٹ دوں. نور اتنا کہ کوئی آپ کے نور کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو مصطفیٰ کو اللہ نے انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر بھیجا اور 70,000 نقاب آپ کے نور پر خدا نے ڈالے. تو ایک نقاب کو اٹھا کر اس دنیا میں بھیجا. تو عالم مصطفیٰ کا یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو وہ چاندوں کے حصوں میں تقسیم ہو جاتا. یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے محمد مصطفیٰ کی منزلیں. آپ یاد رکھیں کہ محمد کی عقل کی خیرات نے خضر کو عمر جاودانی عطا کی ہے. محمد کی محبت کی نادیدہ عشق نے زلیخا کو جوانی عطا کی ہے. اور نزول رحمت، محمد کے نزول رحمت نے کونین کو سہارا دے دیا. کسی کو مقدار، کسی کو پوزر. یہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ مصطفیٰ کی منزلت ہے جس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے مسجد جھلک رہی ہے اس میں بتایا. میں اس نور کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اللہ نے جس نور کو پہلے بن دیا اور پھر اس نور کے 9 حصے کیے. ایک حصے سے مصطفیٰ کو بنایا، ایک حصے سے مجھے مرتضیٰ کو بنایا، اور پھر اس پاک نور کو اللہ نے حجابوں میں رکھا. ہزاروں سال کبھی حجاب عظمت میں رکھا، پھر حجاب طہارت میں رکھا، پھر حجاب ہیبت میں رکھا، پھر کئی حجابوں میں رکھ کر یہ مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے جب ایسے حجاب روحانیت میں رکھا اور ایسی پاکیزگی میں رکھا کہ آپ کی زلفوں سے وہ نور ٹپک رہا تھا. تو اس نور جو ٹپک رہا تھا مصطفیٰ کے زلفوں سے، اللہ نے آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، ابراہیم، موسیٰ کو بنایا. تو یہ مصطفیٰ کے صرف نور کی عظمت کو مولا کائنات نے بتایا ہے. تو آپ یاد رکھیں، آج کائنات جمی کر آ رہی ہے مصطفیٰ کے نام پر. آج ہم کو ایک ہونا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو انسان اپنی زندگی میں سمجھ نہیں سکتا. تو بس خالی آپ کے سراپا کو دیکھ لے جو معجزہ ہی معجزہ ہے. آپ کے خد و خامت کو دیکھ لے، اتنے معجزے دے کر اللہ نے آپ کو نازل کیا تھا کہ آپ جو بھی آپ کے سامنے آتا کتنا ہی بلند
ہو وہ مصطفیٰ کے سامنے مست نظر آتا. اللہ مصطفیٰ کو ایسے بناتا. یہ نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کے سامنے کوئی اور اونچا آ جائے. آپ کے سر پر ہمیشہ ابر رہا کرتا تھا. آپ کے جسم میں کوئی سایہ نہیں تھا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے سائے پر بھی کوئی قدم رکھ سکے. آپ کا چہرہ معجزہ, آپ کی ہاتھ معجزہ, آپ کی آنکھ معجزہ. ہم یہی دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ نہیں سکتے. مصطفیٰ میں آنکھ میں وہ نور تھا جو 70 نسلوں میں دیکھ لیتے تھے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے. آپ یہاں انسان کچھ دور بات سن نہیں سکتا. مصطفیٰ کے کان کی وہ عصمت تھی کہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی باتیں آپ سنا کرتے تھے. آپ کے ہاتھوں کا معجزہ کہ آپ کے ہاتھ میں اگر صدرے سے آ جائے تو کوئی الحمدللہ, کوئی اللہ اکبر, کوئی سبحان اللہ پتھر کہتا. وہی انگلی سے اشارہ کرتے تو پھر وہ چاند کے 2 حصے ہو جاتے. آپ کے ہاتھ میں وہ سب تھا کہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو 100 برس تک اس کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے. آپ کے لعاب دہن کا یہ معجزہ تھا. اگر کہیں پر جنگ کے وقت پانی ایک کنویں میں بہت ہی کڑوا تھا, آپ نے لعاب لگا دیا, ایسا شیریں ہو گیا کہ پھر وہ ایسا شیریں پانی کسی نے نہیں پیا. اور پھر آپ کے چہرے پر وہ نور, آپ کے جسم کا وہ نور کہ جب کملی اوڑھ کر سو جاتے تھے تو جھلک جھلک کر وہ نور آپ کی چادر سے باہر نکلتا. آپ کے جسم سے وہ خوشبو آتی کہ آپ جسم سے گزر جاتے, لوگ کہتے ابھی یہاں سے مصطفیٰ گزرے ہیں. اور آپ کے قدموں کی یہ برکت کہ آپ اگر آپ مٹی پر گیلی مٹی پر پیر رکھتے تو نشان نہیں ہوتے, بلکہ آپ اگر پہاڑوں کے سینوں پر پیر رکھتے, پتھر پر پیر رکھتے تو وہاں پر آپ کے نقش ابھر کر آ جاتے. تو یہ آپ کا معجزہ. کئی ایسے معجزے ہیں جس کو دے کر اللہ نے بھیجا تھا, لیکن رسول نے معجزوں کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, محبت کے ذریعے دین کو پھیلایا ہے. اسلام تکمیل تک اخلاق کے ذریعے. وہ اس کو دے مکارم الاخلاق, میں تمہارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اخلاق کی تعلیم دی, محبت کی تعلیم دی, علم کی تعلیم دی, عبادت کی طرف راغب کروایا, اختتام پر پہنچا دیا میں نے آپ کو. آج آپ یاد رکھیں یہ وہ مصطفیٰ ہے جنہوں نے 23 برس میں اتنی محنت, اتنی مشقت کیا نہیں کی. کس کی خاطر؟ مسلمانوں کی خاطر. وہ مسلمان جو جہنم میں جا رہا تھا اسے نکالا تاکہ وہ جنت میں چلا جائے. مسلمانوں کی خاطر آپ نے کتنی اذیتوں کو سہا ہے. آپ نے فرمایا جتنی مجھے اذیتیں دی گئی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. پتھر کھائے ہیں, جنگوں میں آپ نے شدت فرمائی, پتھر بھی باندھا, آپ پر کچرا پھینکا گیا. کیا نہیں کیا میرے مصطفیٰ کے ساتھ, لیکن وہ پیام پروردگار, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیام مصطفیٰ پہنچاتے رہے. آج ہم سے یہی توقع ہے, ہم اتحاد میں رہے. مصطفیٰ نے جو کیا ہم اسی طرح سے زندگی گزارے. یہ وہ مصطفیٰ ہے جو دین کو پاک پوش کر بڑا کر رہے تھے. یہ وہ مصطفیٰ ہے دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا ہے. یہی وہ مصطفیٰ ہے جہاں پر لوگ کیا کہہ رہے تھے, اللہ کو مانتے نہیں تھے, جھوٹ پر جھوٹ, لوگ گروہ پر گروہ آئے دین میں فوج کی طرح. وہ مصطفیٰ کی تعلیمات کی بنا پر, اخلاق کی بنا پر, محبت کی بنا پر, آپ کے کردار کی بنا پر. آج ہم کو اپنا کردار سنوارنا ہے مصطفیٰ کے کردار کی طرح. اپن کو مثال بنانی ہے کہ مصطفیٰ کس طرح سے ہم سے چاہتے ہیں. تو یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جنہوں نے, وہ ہے مصطفیٰ یاد رکھے جنہوں نے اپنے سینے پر سلایا ہے علی مرتضیٰ کو, علی کو اپنی ہاتھوں سے کھانا کھلایا. یہ وہ ہے مصطفیٰ, یہ وہ محمد ہے کہ جو کعبے میں گئے ہیں اور علی کو اپنے باہوں میں لیا ہے, علی کو اپنے سینے میں سلایا ہے. یہی وہ مصطفیٰ ہے ہر مقام پر مولائے کائنات کو ساتھ لے کر جاتے. اور یہ وہی مصطفیٰ ہے کہ جو حسین ابن علی جنہوں نے کربلا کے میدان میں حق و باطل کے درمیان قیامت تک کے لیے امتیاز قائم کر دیا. اللہ کے نام کو یہ ایسے منظم طور پر آپ نے اسلام کے پرچم کو نصب کر دیا کہ آج پھر کوئی اسلام کے نام کو, اسلام کے پرچم کو چھپا نہیں سکتا. یہ وہی حسین ہے جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی. یہ وہی مصطفیٰ ہے جس نے حسین کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا, اپنے
کاندھے پر بٹھایا، اپنے سینے میں سلایا. یہی مصطفیٰ ہے جو غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ من کنت مولا ہو وہاں زبانی مولا. یہی مصطفیٰ ہے جو ہم سے جو امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس پر عمل کرے. یعنی محبت سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، علم حاصل کرے اور یہی بیان دے، اتحاد کا بیان. آج ہمارا ایک مقام پر آنا، اتحاد کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہمیں توڑنا چاہتی ہے. مصطفیٰ نے ایک گلشن کو بنایا، ایک چمن کو بنایا، ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے مصطفیٰ نے جس میں کئی رنگ کے کئی پھول ہے. اس میں یہ نہ دیکھو کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون حنبلی ہے، کون شافعی ہے، کون مالکی ہے، کون کہاں کا رہنے والا. نہیں، یہ دیکھو کون ہے جو اللہ کا ماننے والا ہے، کون ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو مصطفیٰ کو اپنا نبی ماننے والا ہے. ایک مقام پر آ جائے، اتحاد میں آ جائے، ورنہ وہ قومیں گم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جہاں پر اتحاد نہیں ہوتا، آج بھی دیکھیں دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو کس طرح سے غلط طریقے سے بتایا جائے. اگر کوئی ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورا مکمل اسلام اسی طرح سے تعلیم دیتا ہے. اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، انکساری کی تعلیم دیتا ہے. اگر کوئی کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا اسلام اس طرح سے ہے کہ اس کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھے یہاں پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا. ہم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی کریں گے، بدعا بھی کریں گے. کیونکہ اگر کوئی ہمارے مصطفیٰ کے اوپر انگلی بھی اٹھا دے، ہم خاموش بیٹھ نہیں سکتے. مصطفیٰ ہماری جان ہے، محمد ہماری آرزو ہے، ہمارے جینے کا مقصد مصطفیٰ ہے. اگر کسی نے آ کر آگ اٹھائی ہے، اس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا، وہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس غلطی کے وہ اتنی بڑی غلطی کرتے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، متحد میں آ کر ایک مقام پر ایک جا ہو جانا ہے. قرآن کے اتنے کروڑوں مسلمان ہیں، یہ ڈر اسی لیے رہے ہیں کہ مسلمان اور یہ اسلام کے قرآن کے تعلیمات پھیل رہے ہیں. عجب نہیں ساری دنیا مسلمان کہاں پر نہ ہو جائے، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ اپنی کوشش کرے، ہم اپنی کوشش کرتے رہے، اپنے تعلیمات کو آگے بڑھائے. قرآن کی تعلیمات، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات، اخلاق کو آگے بڑھائے، اتحاد میں آئے. ایک مقام پر، ایک چمن میں ایک اسلام جو ہے اس پر ایک آواز ہو جائے، تاکہ وہ کہ جو دنیا ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ رہی ہے، جو انگلی ہم پر اٹھا رہی ہے، وہ انگلی نہ اٹھا سکے، وہ ہم کو نہ دیکھے. پروردگار ہے ہماری مدد کرنے والا، مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے. حسین ابن علی نے ہمیں حق بولنا سکھایا، بتایا کہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ سامنے والے کتنی تعداد میں ہے. جو حق پر ہوتا ہے، جو سچ بولتا ہے، ہمیشہ جیت اسی کی ہوتی ہے. لاکھوں کے تلواریں سامنے آئی تھی، ایک حسین ابن علی کے سر کو جھکا نہ سکی. حسین کا سر لو کے نیزہ پر بلند ہو کے آواز دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے. تو وہ 9 لاکھ تلواریں مل کر ایک حسین ابن علی کے سر کو جھکا نہ سکی. حسین کا سر بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا. یہی تعلیمات رسول اعظم نے ہم تک پہنچائی ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. ایک مقام پر آ جانا ہے، اتحاد میں حق کے ساتھ ایک ہو جائیں تو ہم ساری دنیا کو جواب دے سکتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا محمد انوار احمد قادری صاحب، نائب شیخ تفسیر جامعہ نظامیہ سے اجتماع سے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل ہے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین
وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله المولان العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. شہنشین پر تشریف فرما تقدس مآب استاذ محترم مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، مقبول ملت حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب حفظہ اللہ، رکن اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو بڑھایا ہے، صبح قیامت تک یہ ذکر جاری و ساری رہے گا، آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. آپ کی عظمت کے گن گائے جاتے رہیں گے. عزیزان گرامی، وہ مشہور حدیث پاک جو آپ نے بار بار سماعت کی، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ لوگوں سنو، سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے. اللہ نے اپنے نور سے رسول کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے انوار احمدی میں اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں کہ پھر نور محمدی کے فیضان سے ساری کائنات کو پیدا کیا. زمین پیدا ہوئی، نور محمدی، آسمان کو وجود بخشا گیا، نور محمدی کے ذریعے وجود بخشا گیا. ہوائیں پیدا کی گئیں، نظم ہستی کو وجود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو یہ سب رسول کریم علیہ السلام کا فیضان ہے. اللہ نے حضور کریم علیہ السلام کو اتنا بلند رتبہ دیا کہ آسمان بعد میں پیدا ہوا، ذات مصطفیٰ کا نور پہلے ہے. زمین بعد میں پیدا ہوئی، رسول کریم علیہ السلام کا نور پہلے ہے. سمندر بعد میں پیدا ہوئے، نور مصطفیٰ پہلے ہے. اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کو ان بزرگیوں سے، ان بلندیوں سے سرفراز فرمایا کہ کائنات میں کسی انسان کو وہ بزرگی حاصل نہیں. انبیاء کا امام بنایا گیا، رسولوں کا سرتاج بنایا گیا. اور کیسی عظمت! مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، لم ارا قبلہ و بعدہ مثلہ، یعنی لوگوں سنو، میرے نبی کیسے حسین و جمیل ہیں، میرے نبی کی عظمت کیسی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا. اب ایک سوال انسان کے کہ مولا کائنات کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اگر مولا کائنات یہ فرماتے کہ میں نے اپنے نبی کے بعد کسی کو نبی سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا تو بات سمجھ میں آتی.
पहले क्या है, सूफिया इकराम फरमाते हैं बाब विलायत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने नबी की मोहब्बत में अब पहले देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ज्यादा अजीम पाया, ज्यादा खूबसूरत पाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। नूह अलैहिस्सलाम को देखा ज्यादा हसीन पाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो ज्यादा हसीन रसूल करीम अलैहिस्सलाम को पाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, गज तमाम अंबिया को देखा, चश्मे इरफान से देखा तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़कर हसीन व जमील पाया। तो अल्लाह ने ऐसा बुलंद रुतबा, ऐसा अजीम दर्जा रसूल अमीन अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। वक्त कम है, चंद नुकात में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। आज आप और हम परेशान हैं कि लोग रसूल अमीन अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां कर रहे हैं। यूरोप के बाद मकामात पर नौजुबिल्लाह खाके बनाए जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई सूरज की तरफ थूकने की कोशिश करता है तो सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टे उसका जिस्म आलूदा हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ इस बुग़्ज़ का मकसद क्या है, हमारे नौजवानों को वो समझना होगा। वो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले नौजवान हैं, लोगों की फिक्र से मुतासिर हो जाते हैं, अगियार की फिक्र को अपने लिए ज्यादा बेहतर समझते हैं, लोगों के पीतल को सोना समझते हैं। उन्हें चाहिए कि इन दो तहजीबों के फर्क को महसूस करें। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम का एक निजाम है, इसके बिलमुकाबिल एक शैतानी निजाम है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का निजाम क्या है? शराब हराम कर दी गई, सूद हराम कर दिया गया, नाच गाना हराम कर दिया गया, दूसरी नारवा चीजें हराम कर दी गई। यह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है। उधर शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है शराब आम हो, शैतानी ताकतें चाहती हैं जुआ आम हो, शैतानी ताकतें चाहती हैं सूद आम हो, शैतानी ताकतें चाहती हैं कि नाच गाना आम हो, क्लब कल्चर आम हो। उनके पेश नजर मकसद क्या है? इंसानियत शराब पीती रहे, उनकी तिजोरी में इजाफा होता रहे, इंसानियत बर्बाद होती है तो बर्बाद हो जाए। इन दो निजामों को हमें समझना है। एक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है, दूसरा वो शैतानी ताकतों का निजाम है। उस निजाम का खुलासा यह है शैतानी ताकतों का, वो चाहते हैं इंसान को गुमराह कर दिया जाए, इंसान को खुशी के मरहलों में मस्त करके उसके जहन और फिक्र को तब्दील कर दिया जाए। बार बार सेलिब्रेशन के मौके आए, न्यू ईयर के नाम से सेलिब्रेशन हो और किसी नाम से सेलिब्रेशन हो, और जो लोग उसमें शरीक हो रहे हैं वो नाच में गाने में मसरूफ हो जाएं, शराब नहीं पीने वाले भी शराब के आदी बन जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तसर इशारतन में कहना चाहता हूं कि इस निजाम ने देखा कि इंसान खुश होता है तो आपे से बाहर हो जाता है, तो ऐसे मौके पे इंसान को अपनी बुराइयों का असीर बना दिया जाए। चुनाचे उन्होंने सेलिब्रेशन के मौके लाकर नौजवानों को बर्बाद करने का तहैया किया। ये उनका निजाम है। इसके बिलमुकाबिल आइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम। हमारे पास भी ईद का दिन है, हमारे पास भी खुशी का दिन है, हमारे पास भी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन ईद का दिन आया, रोजाना तो 5 नमाजें हैं। अगर शरीयत चाहती, अल्लाह ताला हुक्म फरमाता तो ईद के दिन बजाय 5 के 4 नमाजें हो सकती थी। ईद का दिन नमाज फ्री डे भी हो सकता था। अल्लाह चाहता तो आज खुशी का दिन है, आज नमाज नहीं, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अता करदा शरीयत को पता है, अल्लाह ताला ये जानता है, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद यही है कि आज खुशी का दिन है, कदम लड़खड़ा न जाए, इंसान खुशी में आपे से बाहर न हो जाए। रोजाना 5 नमाजें हैं, ईद के दिन 6 नमाजें। आज ज्यादा संभालने की जरूरत है। ये इंसानी अक़दार की हिफाजत है।
یہ انسانوں کی حفاظت ہے، اور یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اب ان باطل طاقتوں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ مل رہا ہے، تو شراب لوگ نہیں پی رہے، جوے سے دور ہو رہے ہیں، سود سے محفوظ رہ رہے ہیں، ان کے کلب کلچرز میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، مان پڑ رہی ہیں ان کی رونقیں، تو ان کے دل میں بغض آ رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، ان کی فکر یہاں پہ آ کے ناکام ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بغض کے اظہار کے طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے بنانے شروع۔ بس یہی مقصد ہے اور یہی وجہ ہے۔ اب ان خاکوں کا جواب ہم کیا دیں گے؟ کس انداز کا احتجاج کریں گے؟ صرف یہی بہترین جواب ہو سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم اپنی ذات میں، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں رواج دیں، سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں، وسلم کی محبت سے اس دل کو منور کر لیں، تبھی ہم ان باطل طاقتوں کا اور شیطانی طاقتوں کا بہترین جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہ عمل کر کے شیطانی طاقتوں کا جواب دے سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا احسن بن محمد الحمومی خطیب شاہی مسجد باقیام سے التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا ومولانا وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استاد محترم حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، محترم مولانا احمد پاشا قادری صاحب معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخین عظام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ شب میلاد علماء کرام نے باضابطہ اس شب کی فضیلت کے متعلق بعض علماء نے اس شب کو قدر سے اور فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اللہ القدر کو 1000 جب قرآن مجید نازل ہونے والی رات 1000 مہینوں سے یہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پر اتحاد نہیں ہوتا۔ آج بھی دیکھیں دنیا کو انسان کو اب India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad.
Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, conversion land, 100% vastu, spot registration, clear title, 10-year security, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।